قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان کی کہ منافقین کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، ان کی عقل کس طرح کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کے بارے میں کیا وعید ہے، وہ آپ ذرا غور کریں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دیتے، یعنی اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ اس بارے میں نہیں جانتے، لاپرواہ ہیں، وہ اس بارے میں شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک مرض ہے، یعنی منافقت کی مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی، اور اس ڈھیل کی وجہ سے وہ اپنے اس مرض میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ لوگ مفسد ہیں، یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، سن لو، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ اکرام، تو قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف، یعنی وہ ایمان لانے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کی ذہنیت چیک کریں کہ وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، لیکن وہ ایمان لانے والوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ منافقین ایسے سوچتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بے وقوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسروں کو کہہ رہے تھے کہ وہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ بے وقوف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں، تم بے وقوف ہو لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب یہ خلوت میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، شیاطین یہاں پر ان انسانوں کو کہا گیا جو مکہ کے بڑے بڑے اسلام دشمن سردار تھے، ان کو یہاں پر شیاطین کہا گیا، کہ جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں خلوت میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی ایمان لانے والوں سے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو اصل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی شیاطین کے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہا ہے اور تمہاری رسی کو دراز کیے دیتا ہے، اور تم اپنی ہی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے جاتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، اور ان کی تجارت نے ان کو کچھ نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وما كانوا مہتدین، اور ہرگز یہ سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت کتاب، سچی کتاب قرآن مجید میں منافقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ منافقین اس طرح سوچتے ہیں، وہ ایمان لانے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بے وقوف ہیں، لیکن خود وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اصل میں وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم ان سے ہنسی مذاق نہیں کر رہے، اللہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہے، اللہ تمہاری رسی کو ڈھیل دے رہا ہے، تم نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، اور یہ تمہاری جو تجارت ہے یہ تمہیں کچھ نفع نہ دے گی، اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہوگے، تم یقیناً ناکام ہونے والوں میں شامل ہو۔ تو دیکھ لیں منافقین ایسا سوچتے ہیں، ان کی مینٹلٹی اس طرح کی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین میں سے ہونے سے بچائے، اس سچی کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رسی کو جو لوگ مضبوطی سے تھامتے ہیں وہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، وہ لوگ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک تم دو چیزوں کو تھامے رہو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ ہے اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کتابوں کے ساتھ جڑ جائیں اور ہدایت پالیں۔ ان کے علاوہ جہاں بھی آپ جائیں گے، جہاں بھی جس راستے کو بھی اپنائیں گے، وہ سب گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ جو بھی دین، خالص دین، اللہ کا دین بیان کیا گیا وہ ایک قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور ایک حدیث کی کتابوں میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔